محترم ناظرین، تہجد کی نماز بڑی برکتوں والی، رحمتوں والی نماز ہے۔ جو بندہ اس نماز کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر نور عطا فرما دیتا ہے، اس کی دعائیں قبول فرما لیتا ہے اور اسے اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی وجہ سے تہجد کی نماز نہ پڑھ سکے یا نہ اٹھ سکے، یا عادت نہیں، یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ یہ ذکر کرے۔ نماز تہجد ایک ایسی عبادت ہے جو رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے، جس کی کم سے کم تعداد 2 رکعت ہے، جس کے پڑھنے کے لیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دی، اور اللہ تعالیٰ نے تہجد پڑھنے والوں کی تعریف کی اور ان اجر عظیم کا وعدہ فرمایا، اور یہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے۔ چنانچہ ایسے وقت میں سارے افراد سوئے ہوئے ہوتے ہیں، صرف اللہ کا نیک بندہ ہی اپنے نرم نازک بستر کو چھوڑ کر رضا الہی کی خاطر اٹھتا ہے اور اپنے آپ کو عبادت الہی میں محو رکھتا ہے۔ اس لیے ایسے وقت میں جو بھی دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نماز تہجد کے فوائد۔ نماز تہجد کی کافی فضیلت ہے۔ نماز تہجد دل کو صاف کرنے اور نفس کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ نماز تہجد رات کے آخری حصے میں پڑھنا افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں کی گئی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، رات میں ایک ایسی گھڑی ہے جس آدمی کو وہ میسر آ جائے، وہ اس میں دنیا اور آخرت کی کسی بھلائی کا سوال کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرما دیتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات کو ہوتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کی بڑی فضیلت بیان کی۔ آپ ازواج مطہرات کو اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ زہرا کو بھی ان کے گھر جا کر تہجد کے لیے بیدار فرماتے تھے۔ صحابہ کرام بھی اس نماز کو پابندی سے پڑھتے تھے۔ آپ نے مسجد نبوی میں اس کے لیے ایک الگ جگہ مخصوص کر رکھی تھی۔ رمضان شریف میں ایک دفعہ آپ نے صحابہ کرام کو تہجد کی نماز جماعت سے پڑھائی۔ دوسری شب، دوسری رات اور زیادہ آدمی جمع ہو گئے، اور تیسری رات اس سے بھی زیادہ لوگ جمع ہو گئے، تو پھر آپ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے کہ کہیں لوگ اس نماز کو بھی فرض نہ سمجھنے لگے، حالانکہ تہجد کی نماز فقط سنت ہے۔ یہ نماز گھر اور مسجد دونوں میں پڑھی جا سکتی ہے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد کی نماز میں 2 رکعت پڑھی ہیں، 4 بھی پڑھی ہیں اور 8 بھی اور 12 بھی پڑھی ہیں۔ تہجد بہت ہی افضل اور اعلیٰ نماز ہے۔ پنجگانہ نماز کے بعد یہ نماز بہت ہی اعلیٰ ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ رات کو آرام کی نیند چھوڑ کر بستروں سے الگ ہونا انسانی طبیعت پر کافی گراں گزرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرض نماز کے بعد رات کی پچھلی گھڑی میں عبادت کرنے کو افضل قرار دیا ہے۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی فضیلت کو جانتے ہیں۔ تہجد صلاۃ اللیل کی ایک قسم ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے لیے سونا شرط ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کے اوصاف میں ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا رب 2 شخصوں سے بہت خوش ہوتا ہے، ایک وہ شخص جو اپنے بستر، اپنے پیارے، اپنے گھر والوں کے درمیان سے کود کر نماز کے لیے کھڑا ہو۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کو دیکھو کہ اپنے بستر، اپنے پیاروں، اپنے گھر والوں کے درمیان سے نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، میرے ثواب کی رغبت رکھتے ہوئے اور میرے عذاب کا خوف کرتے ہوئے۔ ایک وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ جائے، پھر غور کرے کہ اس پر بھاگنے میں کیا عذاب ہے اور لوٹنے میں کیا ثواب ہے، تو لوٹ پڑے حتیٰ کہ اس کا خون بہا دیا جائے۔ تو رب تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کو دیکھو، میرے ثواب میں رغبت اور میرے عذاب سے خوف کرتے ہوئے لوٹ پڑا حتیٰ کہ اس کا خون بہا دیا گیا۔ تہجد کے متعلق فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضرت سیدنا ابو مالک اشعری سے روایت ہے
کہ رحمت والے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں جن میں آر پار نظر آتا ہے۔ اللہ پاک نے وہ محلات ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو عام کرتے ہیں، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھتے ہیں۔ جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے اہل عیال کو جگائے، پھر دونوں دو دو رکعت پڑھیں تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھ دیے جائیں گے۔ میری امت کے بہترین لوگ حاملین قرآن اور رات کو جاگ کر اللہ پاک کی عبادت کرنے والے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام میں سے کسی کو ارشاد فرمایا، یعنی رات کو زیادہ نہ سویا کرو، کیونکہ رات کو بہت سونے والے بروز قیامت نیکیوں کے سلسلے میں فقیر ہوں گے۔ تہجد اور بزرگان دین کا عمل۔ حضرت سیدنا امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو بعد وصال کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا، اے ابو القاسم، بعد وفات آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کچھ ارشاد فرمایا، علمی بحث، علمی نکات کی باریکیاں کام نہ آئیں، مگر رات کی انتہائی میں ادا کی جانے والی نماز تہجد نے خوب فائدہ پہنچایا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، تہجد گزار لوگوں کے چہرے دیگر لوگوں سے زیادہ خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، وہ اللہ پاک کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں تو اللہ پاک انہیں اپنے نور کا لباس پہنا دیتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نماز تہجد باقاعدگی سے ادا فرمایا کرتے تھے۔ اگر کبھی رہ جاتی تو اتنے پریشان ہوتے یہاں تک کہ بیمار پڑ جاتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ ہم رات کو نماز کے لیے قیام نہیں کر پاتے۔ ارشاد فرمایا، تمہارے گناہوں نے تمہیں اپاہج بنا دیا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی گئی، ہم سے رات کا قیام نہیں ہو پاتا۔ فرمایا، گناہوں نے تمہارے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں۔ ناظرین کرام، تہجد کی نماز ایک بہت ہی قیمتی اور افضل نماز ہے، بلکہ فرائض کے بعد اس سے زیادہ بہتر نماز نہیں، اس لیے کہ رات کے اندھیرے میں جب کوئی سو رہے ہوتے ہیں اور غفلت کا ماحول ہوتا ہے اور نفس بھی کسی طرح بستر چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتا، تو ایسے میں جب کوئی شخص اپنی نیند اور آرام اور راحت کو چھوڑ کر اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو یہ بندے کی جانب سے بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، اور جب قربانی ہو تو رب کی مہربانی بھی بڑی ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث طیبہ کے مطابق یہ نماز بندے کے لیے اللہ پاک کے سب سے زیادہ قرب کا باعث بنتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں نماز تہجد کی پابندی نصیب فرمائے، آمین۔ فرائض کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز تہجد کی ہے۔ رات کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا میں بڑے بڑے مرتبے حاصل کر لیتا ہے۔ رات کی تنہائی میں بندہ راحت اور آرام کو چھوڑ کر سردی اور گرمی کی شدت برداشت کر کے وضو کر کے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ اپنے بندوں کو اپنے قرب و لطف سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ نماز تہجد پڑھنے سے دل کو سکون میسر آتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، چہرہ منور ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ تہجد پڑھنے والوں کا چہرہ اتنا حسین کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ اپنے رب کے ساتھ خلوت اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنے نور کا لباس چڑھا دیتا ہے۔ رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینا اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا عمل ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن شب بیداری کرنے والوں کی سواریاں براق ہوں گی اور ان کی جگہیں قوت سرخ کی مانند ہوں گی، اور اہل محشر پوچھیں گے کہ باری تعالیٰ یہ کون لوگ ہیں؟ حکم ہوگا، یہ وہی لوگ ہیں جو راتوں کو نیند چھوڑ کر میری عبادت میں مصروف رہتے تھے جب کہ تم لوگ سوتے تھے، یہ میرے محبوب ہیں، یہ میرے محبوب ہیں۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے، تم ضرور قیام اللیل کیا کرو، نماز تہجد پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کا شیوہ ہے، اشعار رہا ہے، طریقہ رہا ہے، قرب الہی کا تمہارے لیے خاص وسیلہ ہے، اور وہ برائیوں کو مٹانے والی ہے اور
گناہوں سے محفوظ رکھنے والی چیز ہے۔ خالق کائنات نے اپنی خاص حکمت کے تحت دن کو روشن اور رات کو پرسکون بنایا۔ رات کے سناٹے میں جیسا سکون عموماً آرام میں اور خصوصاً عبادت میں ملتا ہے، ویسا کسی اور دوسرے وقت میں نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے رات کی تنہائی میں عوام تو خواب غفلت میں مست ہوتے ہیں، مگر خاص الخاص یاد الہی میں مشغول ہوتے ہیں، بلکہ یہ لوگ رات کا انتظار کرتے ہیں۔ نماز تہجد کی 4 خصوصیات۔ نماز تہجد کی 4 خصوصیات ہیں۔ نماز تہجد کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دور قدیم سے صالحین کا اشعار رہا ہے، طریقہ رہا ہے، ان کی عبادت رہی ہے۔ اس میں 2 باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو یہ کہ جب سابقہ امت کے اولیاء اور صالحین نماز تہجد اہتمام کرتے تھے تو تمہیں یہ طریقہ اولا اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ تم خیر الامت ہو۔ دوسرا اس طرف اشارہ ہے کہ نماز تہجد صالحین کا شیوہ ہے، جو اس کا اہتمام نہیں کرتا وہ صالحین کاملین میں سے نہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، میری امت کے حاملین قرآن پڑھنے والے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والے اور تہجد گزار لوگ ہیں۔ نماز تہجد کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ قرب الہی کا وسیلہ ہے، اس سے رب کریم کی قربت و محبت نصیب ہوتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری پہر میں ہوتا ہے، لہٰذا تم بھی اسی وقت اس کے یاد کرنے والوں میں سے ہو سکتے ہو تو ضرور ہو جاؤ۔ تہجد اور ذکر الہی کے ذریعے اس کا قرب بآسانی حاصل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک بندے کے لیے اس سے بڑی کوئی سعادت ہرگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ ساری شریعت عبادت اور اطاعت سے مقصود معبود حقیقی کی قربت و محبت ہی تو ہے، جو نماز تہجد سے بآسانی حاصل ہوتی ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس میں اس حدیث قدس کی طرف اشارہ ہے جس میں رب العالمین نے فرمایا، بندہ برابر نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور نوافل میں افضل ترین نماز تہجد ہے، جیسا کہ حدیث کا مفہوم ہے، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل تہجد کی نماز ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرب کے حصول کا یہ ایک اہم ترین ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ حضرت شیخ الزماں فرماتے ہیں کہ صوفیاء اور عاشقین کے لیے تہجد مثل براق کی ہے، جیسے شب معراج میں حضور براق کے ذریعے آن میں کہاں سے کہاں پہنچے، ایسے ہی صوفیاء بھی تہجد کے ذریعے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ نماز تہجد کی تیسری خصوصیت یہ ہے کفارہ گناہ کا ذریعہ ہے، کہ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ نماز تہجد بہت بڑی نیکی ہے، اس سے حق تعالیٰ گناہوں کو مٹاتے ہیں، جیسے موسم پت جھڑ میں تیز و تند ہوا درخت سے سوکھے پتوں کو گرا دیتی ہے، اسی طرح نماز تہجد گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اس کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچاتی ہے اور ترک معاصی سے تہجد کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور تہجد سے گناہوں سے بچنے کی توفیق ملتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضور سے کس کے متعلق یہ شکایت کی گئی کہ فلاں آدمی رات کو تہجد تو پڑھتا ہے مگر دن میں چوری کرتا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب اس کو تہجد کی نماز برائی سے روک دے گی، کیونکہ نماز کی ہی خصوصیت ہے کہ اگر اسے صحیح طریقے پر قائم کیا جائے وہ نماز برائی سے روکتی ہے۔ الغرض نماز اور تہجد سے گناہوں سے بچنے کی توفیق ملتی ہے۔ حضرت حسن بصری کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہو کر کہنے لگا، حضرت تہجد کی توفیق میں کیا ملتا ہے، کوئی ترتیب بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا، دن میں گناہوں سے اجتناب کرو، رات میں تہجد کی توفیق ہوگی۔ معلوم ہوا کہ ترک معاصی، گناہوں کو چھوڑنا اور توفیق تہجد لازم و ملزوم ہے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.